السلام علیکم مولانا، ایک سوال ہے، کیا مسلمانوں کے رفاہی کاموں میں غیر مسلموں کو شریک کیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح غیر مسلموں کے رفاہی کاموں میں کیا مسلمان شریک ہو سکتے ہیں؟ اسلام کی اس کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں؟ وضاحت فرمائیں۔ یہ موجودہ دور کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ سماجی کاموں اور رفاہی کاموں کی اہمیت محسوس کی جانے لگی ہے۔ ان کاموں کی انجام دہی کے لیے مختلف NGOs بنائی جاتی ہیں۔ کچھ مسلمان آپس میں مل کر کوئی NGO کو بناتے ہیں جن کے تمام ارکان میں صرف مسلمان ہوتے ہیں۔ کچھ NGO غیر مسلم بناتے ہیں، ان کے ارکان میں صرف غیر مسلم ہوتے ہیں، اور جو تکثیری سماج میں، پورے سوسائٹی میں رہنے والے کچھ مسلمان اور کچھ غیر مسلم مل کر بھی ایسی NGO بناتے ہیں اور ان کے ذریعے رفاہی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا غیر مسلم کوئی رفاہی کام کر رہے ہیں، ان میں کوئی مسلمان شامل ہو سکتا ہے کہ نہیں، یا مسلمان کوئی رفاہی کام کر رہے ہوں مل جل کر، اس میں کسی غیر مسلم کو شامل کر سکتے ہیں کہ نہیں، اس تعلق سے اسلام اس کام کی اجازت دیتا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ تو یہ قرآن کریم کی واضح صاف ستھری ہدایت ہے کہ انسانی رفاہی کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا جا سکتا ہے، مذہب، فرقہ، مسلک، ان سب کے فرق کے باوجود۔ اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسوہ بھی ہمارے سامنے۔ بعثت سے کچھ دنوں پہلے کا ایک معاہدہ مکہ میں ہوا تھا جو حلف الفضول کے نام سے مشہور ہے۔ مکہ میں تجارت کے لیے باہر سے لوگ آیا کرتے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے کچھ سامان کو بیچا، تو مکے کے کسی شخص نے سامان تو اس کا لے لیا لیکن اس کو قیمت نہیں ادا کی۔ اس شخص نے مختلف لوگوں سے اس بات کی شکایت کی، کوئی اس کی مدد کو سامنے نہیں آیا، تو اس نے اپنی مدد کے لیے دہائی دی، لوگوں کو پکارا کہ مجھ کو ستایا گیا ہے، میرا مال چھین لیا گیا ہے، مجھ کو اس کا معاوضہ نہیں دیا گیا ہے۔ اس وقت کچھ لوگ سامنے آئے، انہوں نے مل کر میٹنگ کی اور یہ عہد کیا کہ آئندہ سے مکہ میں کسی کو نہیں ستایا جائے گا، کوئی شخص کسی کا حق مانے گا، ظلم کرے گا تو ہم مل جل کر اس مظلوم کی مدد کریں گے اور اس کا حق دلا کر رہیں گے۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس معاہدے میں شامل تھے۔ بعد میں ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں ایک ایسے معاہدے میں شامل رہا ہوں جو مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے، اور اگر آج بھی مجھے ایسے کسی معاہدے میں شریک ہونے کے لیے بلایا جائے گا تو میں ضرور اس میں شریک ہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گویا کہ ہمارے سامنے واضح رہنمائی پیش کرتا ہے کہ انسانی کاموں میں، رفاہی کاموں میں، سماجی کاموں میں، مظلوموں کی حمایت میں، ان کا مالی تعاون کرنے میں، ان کے کام آنے میں اقدام کیا جائے گا، کوشش کی جائے گی، دوسرے انسانوں کو بھی اس پر ابھارا جائے گا، اور اگر مل جل کر ایسی کوئی انجمن قائم ہوتی ہے، کوئی NGO قائم ہوتی ہے تو اس میں بھی شامل ہوا جائے گا بغیر کسی مذہب کے فرق اور اختلاف کے۔
تو گویا کہ انسانی کاموں میں، رفاہی کاموں میں غیر مسلموں کو بھی اپنے کاموں میں شریک کیا جا سکتا ہے، اور اگر غیر مسلم ایسا کوئی کام انجام دے رہے ہیں تو اس میں مسلمانوں کو بھی شامل ہونے کی اجازت ہے۔